سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر آتے تھے، منہ میں پتھر رکھ کر. حالانکہ انسان جاتا ہے کسی کے پاس تو وہ منہ میں پتھر رکھ کر کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہاں جا کر اس نے تو باتیں کرنا ہے. مگر سیدنا صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کر اس لیے آتے تھے کہ کم سے کم بولنا ہے، زیادہ سننا ہے، اور اگر کبھی بولنے کی ضرورت بھی پڑے تو منہ میں پتھر رہے گا تو آواز میری پست رہے گی، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے. یہ صحابہ کا ادب تھا. آج تو چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی، نوجوان چھوکرے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پہ اعتراض کرتے، حضور پہ اعتراض، کلمہ پڑھنے والے نبی پہ اعتراض کرتے. اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا، ان کو تو وہ نہیں پتا تھا. مرو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ کہو گے تو کیا ہوگا؟ تباہ نہیں کیے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھ کے تم نبی پہ اعتراض کرتے ہو. آپ کسی ٹیچر کے بارے میں کہتے کہ اس کو وہ نہیں پتا، بولو یہ اس کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ آپ عالم ما کانا وما یکون کے لیے کہتے کہ ان کو وہ نہیں پتا. آپ سوچو تو صحیح، آپ کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو؟ آپ زبان اس کے بارے میں کھول رہے ہو کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے، جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، صدیق اکبر جس کی بارگاہ میں منہ میں پتھر رکھ کر آتے ہیں، تم ان کے خلاف زبان کھول رہے ہو. اور اس کی تائید کون کر رہا ہے؟ مسجدوں سے ہو رہی ہے، منبروں سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں پر کبھی زوال نہیں آتا اگر مسلمان واقعی ایسے مسلمان رہتے جیسے مسلمان ہونے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لوگ کہتے مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے، پہلے ہم تاجدار تھے، آج ہم بھکاری کیوں ہو گئے؟ ارے تو بادشاہ اس وقت تھا جب تو مسلمان تھا، ایسا جس کو قرآن نے مسلمان کہا. اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان بن جسے قرآن مسلمان کہتا ہے، قرآن اس کو مسلمان کہتا ہے، اور قرآن جسے مسلمان کہے وہ ایسا مسلمان ہے اگر وہ زمین کو حکم دے تو زمین اس کا حکم مان لیتی. بے شک بے شک. تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایسا مسلمان ہے کہ تیری بیوی بھی تیرا کہنا نہیں مانتی. کیا بات ہے؟ تیرے بچے کہنا نہیں مانتے. حالات بدلے کیوں ہیں؟ مسلمان ایسے بنو. دیکھو لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ تھے، میں کہتا ہوں ہم بادشاہ کب تک تھے؟ بادشاہ کب تک تھے؟ جب تک ہم نبی کی تعظیم کرتے، قرآن کے حکموں پہ عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. آئیے ایک بادشاہ مجھے یاد آتا ہے، ایک بادشاہ مجھے یاد آتا ہے. اس بادشاہ کو دنیا محمود غزنوی کہتی ہے. اللہ سبحان اللہ. آج اگر کسی کی دکان ہونا دکان تو دکاندار کو نماز کی فرصت نہیں. اتنی بڑی حکومت سنبھال کر وہ بادشاہ محمود غزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچیں 1000 مرتبہ کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں؟ اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک حق بات کہہ دوں، جو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں نا اللہ ماشاءاللہ، وہ بھی ہر بندہ 1000 بار درود نہیں پڑھتا. وہ بادشاہ جو سیاستداں تھا، وہ بادشاہ جو سیاستداں تھا 1000 مرتبہ درود پڑھنے سے پہلے سوتا نہیں تھا. اس کا مطلب اپنا رشتہ اللہ کے نبی سے اتنا مضبوط تھا. جی ہاں بہت اچھے. اس لیے کہ لوگ بادشاہ نہیں بناتے، مصطفیٰ جان رحمت کا کرم بادشاہ بناتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں ہم پر جو زوال آیا ہے، ہم نے بہت بڑی نعمت کھوئی ہے. ہمارے پاس سب کچھ رہا، مصطفیٰ کھو دیا ہم نے. حضور علیہ السلام کی تعظیم کھو دی ہم نے، احترام مصطفیٰ کھو دیا ہم نے، عشق مصطفیٰ کھو دیا ہم نے. یاد رکھنا یہ جو نوجوان آوارگی کا شکار ہے، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ آج ہی آوارگی سے توبہ کر لے. انہیں اگر سچا عشق رسول نصیب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں یہ آوارہ کیوں ہے؟ عشق رسول چھینا اس لیے آوارہ ہے، ورنہ خدا کی قسم ان کا عشق تو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے کہ انسان کو خود کی خبر نہیں رہتی، وہ دوسروں سے کیا آنکھیں لڑاتا پھرے. عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ خود کو گما دیتا ہے. امام اہل سنت کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. عاشق تو اپنے آپ کو بھی ڈھونڈ نہیں پاتا. لوگ زندگیاں مانگتے ہیں، عاشق تو کہتا ہے کہ میں جینا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں روح فدا کا فزد ہر کا
کیا بات الروح فداکا فزد حرکا یک شولہ دیگر برزن عشقا مرتن منتھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت اچھے، بہت اچھے. لوگ جینے کی بات کرتے ہیں، عاشق جلنے کی بات کرتے ہیں. کیا بات ہے. آپ اندازہ کریں عاشق جب ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا رہنا ہی جو ہے وہ میرے عشق کی معراج کی توہین ہے، معراج عشق کی توہین ہے میرا رہنا. وہ جلنا چاہتا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اور جگہ جلنے سے لوگ سیاہ ہو جاتے ہیں، یہاں جلنے سے لوگ نور بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور جگہ جلنے والا تباہ ہو جاتا ہے، یہاں جلنے والا فنا سے نکل کے بقا کی منزلیں حاصل کر لے. بے شک. بڑی منزلیں ہیں عشق کی، لیکن نسبتیں کمزور ہو گئی. تو آج چھوٹے چھوٹے کاروبار والے بھی ٹائم ہی نہیں ہے 2 رکعت کے لیے. وہ 1000 بار درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا، جسے دنیا محمود غزنوی کہتے. محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز. ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور ایاز نے اپنے بیٹے کو محمود کی خدمت پر مقرر کیا تھا. ایک دن محمود حمام میں تھے، اندر سے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ جملے ایاز نے سنے تو قدم رک گئے. بادشاہ ناراض ہے، اس لیے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارتا. کھڑا ہو گیا. بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے ایاز کے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسات آنے لگے. اللہ اکبر. اتنا تھا ایاز کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے محمود باہر نکلے، بات ہو، اپنے بیٹے کی جان کی امان طلب کروں. بادشاہ ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ سے میرے بیٹے کو خدمت سے کہیں معزول نہ کر دے، کہیں قتل نہ کر دے، میرے بیٹے کی زندگی کے ایام ختم نہ ہو جائے. محمود جیسے ہی حمام سے باہر آئے، محمود کے باہر آنے کے ایاز نے کہا، جہاں پناہ اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں. حضرت محمود نے کہا، ایاز روکا تمہیں کب تھا جو آج منع کریں گے؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایاز نے محمود کا موڈ دیکھا تو اچھا بلا تھا. کہنے لگے، جہاں پناہ آپ نے غلام زادے کا نام آج نہیں لیا، بلکہ کہا، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ تو میں ڈر گیا کہ آپ میرے بیٹے سے غلام زادے سے ناراض تو نہیں، آپ نے میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ تو ہمیشہ میرے بیٹے کا نام لے کے پکارتے تھے. آج ایاز کا بیٹا کا سمجھا شاید ناراض ہے. محمود کا انداز بدل گیا، تیور بدل گئے. بدلے ہوئے تیور سے محمود کہنے لگے، ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور اس کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے میرے مدینے کی سرکار کا نام محمد ہے. جس وقت مجھے اس تیرے بیٹے کو پکارنا تھا اس وقت میں حمام میں تھا اور میں بے وضو تھا. واللہ میں نے بے وضو، واللہ میں نے بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیا، تو اب کیسے لیتا؟ اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد لے کر نہیں بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا. اندازہ کرو، جب تک تمہارے بادشاہ نام محمد بے وضو نہیں لیتے تھے تب تک خدا نے تمہیں بادشاہت عطا کر رکھی. جب سے تم نے حضور علیہ السلام کے نام کو معاذ اللہ جو ہے وہ یوں ہی روا روی میں لینا شروع کیا، قوم نے تمہیں جو ہے وہ بھکاری سے بھی بدتر کا درجہ دیا. قرآن کہتا ہے کامیاب لوگوں کا دوسرا زینہ ہے وَعَزَّرُوهُ، وہ تعظیم کر. بے شک تعظیم کرے. آج تو تعظیم کرو تو پوچھتے لکھا کہاں ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کہتا ہے تعظیم کر. وَعَزَّرُوهُ، قرآن کا اعجاز، یہ معجزہ یہ قرآن کا. قرآن سمندروں کو کوزے میں لیتا ہے. وَعَزَّرُوهُ کی تفسیر کرتے جاؤ، پتہ چلتا جائے گا کہ تعظیم کس سے کہتے ہیں. صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کو مشق کرا رہے تھے تیر چلانے کی. حضور علیہ السلام تیر چلانے کی مشق کرا رہے تھے صحابہ کو، اس لیے کہ جنگوں میں وہ کام آتا تھا. وہ قبیلے وہ کہتے تھے ایسے مار، وہ ایسے مار، ایسے مار. ایسے میں بات ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام نے
جو مختلف قبیلے کے جوان تیر چلا رہے تھے اور حضور سے داد حاصل کر رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم فلاں قبیلے کے ساتھ ہیں. ہم مقابلہ ہو رہا تھا, تیر چلانے کا حوصلہ افزائی ہو رہی تھی. ایسے میں حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں تیر چلاؤ, ہم فلاں قبیلے کے ساتھ. بھئی کوئی کھیل ہو رہا ہو تو محبت میں آ کر بڑے کہہ دیتے میں فلاں کے ساتھ ہوں یا میں فلاں کے ساتھ ہوں. بس سرکار علیہ السلام کی زبان سے کرم سے نکل گیا میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں, تیر چلاؤ. سارے قبیلے والوں نے تیر اور کمان زمین پہ رکھ دیے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے ارے تم تیر چلاتے کیوں نہیں, تیر چلاؤ. کہا حضور آپ جس کے ساتھ ہو جائیں ہم اس پہ تیر کیسے چلا سکتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جس کے ساتھ ہو جائیں ہم اس پہ تیر کیسے چلائیں. بس حضور نے مسکرا کر فرمایا میں تم سب کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ کا عشق, یہ تعظیم ہے. بتاؤ تو صحیح کیا کوئی اتنی باریک بات دیکھتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سامنے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ آ رہے تھے اور اللہ کے رسول سفر سے آ رہے تھے. بہت دنوں کے بعد حضور پر نظر پڑی, حضرت ابو ہریرہ پہ حضور کی نظر پڑی, حضور کی نظر ابو ہریرہ پہ پڑی. ابو ہریرہ کترا کر کے نکل کے چلے گئے. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا یہ ابو ہریرہ اتنے دنوں کے بعد حضور آئے ہیں اور یہ کترا کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بہت دیر کے بعد ابو ہریرہ بارگاہ رسالت میں حضور نے کہا تم کترا کے کیوں چلے گئے تھے. کہا یا رسول اللہ اس وقت مجھ پہ غسل فرض تھا, بغیر غسل آپ سے مسافہ کیسے کر سکتا تھا. اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کا یہ احترام تھا, یہ تعظیم تھی. آج امت کو ہو کیا گیا ہے. حضور علیہ السلام کی وہ اہمیت ہی نہیں لوگوں کے دلوں میں جو ہونا چاہیے. وَعَزَّرُوهُ, تعظیم کرو, ان کی تعظیم کرو.